دوستان گرامی، ماں اپنے کھانے پینے سے بھی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی اولاد کے کھانے پینے کا دھیان رکھتی ہے، اور پھر خود بھی کوشش کرتی ہے کہ وہ کچھ ایسا ہی کھائے کہ جس سے زیادہ دودھ پیدا ہو اور اس کے بچے کی نشو و نما اچھی ہو، اس کا بچہ طاقتور ہو، اس کا بچہ خوبصورت ہو، اور اسے اس امر کی ذرا بھر تشویش نہیں ہوتی کہ ایسا کرتے ہوئے اس کی اپنی صحت ٹھیک رہتی ہے یا نہیں۔ وہ اپنا خون جو دودھ کی شکل اختیار کر لیتا ہے اس کا آخری قطرہ تک نچوڑ کر اپنے بچے کو پلانے سے گریز نہیں کرتی، اسی میں عافیت سمجھتی ہے۔ گویا کہ وہ اپنی جان کے عوض ایک دوسری جان کو پالنے لگتی ہے جو کبھی اس کے وجود کا حصہ تھا، اب ایک الگ وجود کی صورت میں وہ پرورش اور نمو پانے کے عمل سے گزر رہا ہے۔ بچے کے پرورش و نگہداشت میں ماں باپ کا کردار بے بدل اور انتہائی اہمیت کا حامل۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ قدرت نے اس میں ممتا کا کتنا بڑا خزانہ بھر دیا۔ وہ اپنے بچے کی زندگی، صحت اور تندرستی کے لیے جان تک داؤ پر لگانے سے گریز نہیں کرتی، اور اسی لیے تو اللہ نے بھی یہ فرمایا نا کہ میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے، یعنی ایک ماں کے پیار کا بدل انسان نہیں کر سکتا، دے سکتا، تو جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرے۔ یعنی پیار کی کیفیت میں، جذباتی لگاؤ کی کیفیت میں ماں کا جذباتی لگاؤ اور محبت بنسبت باپ کے زیادہ ہوتی ہے، جس کا اظہار ماں زیادہ کرتی ہے باپ کی بنسبت۔ بچے کی راحت اور آرام کے لیے خود بے آرامی میں مبتلا اور تکلیف خود سہ لیتی ہے، اس کو ملول نہیں ہونے دیتی، رنجیدہ نہیں ہونے دیتی۔ والد تو اکثر بے فکری کی چادر تان کے سو جاتا ہے نا رات کو، لیکن ماں ساری رات پریشانی اور فکر مندی کے اندھیروں میں صبر کا پیکر بنے ہوئے آنکھوں میں گزار دیتی ہے۔ بچے کے علاج، معالجے اور غور و پرداخت میں ایک ایک لمحہ گزارنا اس کے لیے سہانے روح بن جاتا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ باپ سارا دن فکر، پریشانی، یعنی فکر معاش بھی ہے، فکر روزگار بھی ہے، اس میں مارا پھرتا رہتا ہے، اور بیمار بچے کے دوا دارو میں کوئی کسر اٹھائے نہیں رکھتا، کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتا۔ لیکن ماں کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر والدین کی اہمیت اور مقام کے متعلق ارشاد فرمایا گیا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدِهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم فرمایا۔ اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور اسے تکلیف کے ساتھ جنا، اور اس کا پیٹ میں اٹھانا اور اس کا دودھ چھڑانا یعنی زمانہ حمل و رضاعت 30 ماہ پر مشتمل ہے۔ اس ارشاد باری تعالیٰ میں والدین کے ساتھ احسان کرنے کے حکم کو تاکید کی گئی، مگر اس کے فوراً بعد ماں کی ان تکلیفوں کا ذکر کیا گیا جو وہ بچے کے لیے حمل اور وضع حمل کے دوران اور اس کے بعد برداشت کرتی ہے، اور اس میں 2 سال تک بچے کو دودھ پلانے کے مرحلے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ حملتہ امہ کرہا، یعنی کرہن کے الفاظ انسان کو اس زمانے کی طرف متوجہ کرتے ہیں جب اس کی ماں اسے پیٹ میں سنبھالا دیے ہوئے تھی، اور یہ جو لفظ ہے نا وَوَضَعَتْهُ کرہن میں پیدائش کی تکلیف اور درد ذے کی طرف اللہ پاک نے اشارہ کیا ہے۔ یعنی یہ ساری وہ تکلیفیں ہیں جو ماں اول دن سے وضع حمل ہونے تک برداشت کرتی ہے، اور وضع حمل ہونے کے بعد جب دودھ پلانے کی نوبت 2 سال تک ہے، وہ سارے کا سارا اس میں زیادہ تر جو تکلیف ہے وہ ساری ماں ہی کی ہوتی ہے، ماں ہی اس کو برداشت کرتی ہے۔ تو دوستان گرامی، اگر تھوڑا سا آگے چلیں تو ماں کی اہمیت کے بارے میں نبی محتشم علیہ السلام کا ارشاد کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی قال امک قال ثم من قال ثم امک قال من قال ثم امک قال من قال ثم ابوک، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں مجھ پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری ماں کا،
انہوں نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد کس کا حق ہے؟ فرمایا پھر تیری ماں کا۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد کس کا حق ہے؟ فرمایا پھر تیری ماں کا۔ فرمایا پھر حضور اس کے بعد کس کا حق ہے؟ فرمایا تیرے باپ کا۔ چوتھی بار باپ کا نام آقا علیہ السلام نے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ ماں کی اہمیت کیا ہے، ماں کی محبت، ماں کی ممتا، اس کی قدر۔ گویا اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ماں کے حقوق کے ضمن میں باپ سے 3 درجے مقدم رکھا گیا، اور باپ کا حق ماں کے بعد چوتھے درجے پر آتا ہے۔ اور حضور نبی اکرم علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی قرآن حکیم کے اس ارشاد کی توضیح و تشریح میں ہے، جس میں بڑی تاکید اور شد و مد کے ساتھ وہ حقوق والدین کے ذیل میں ماں کی اہمیت کو، حق کو جتلایا گیا ہے۔ ایک اور حدیث پاک کے جو اس سے پہلے میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، اسے ذرا ایک اور مختلف انداز سے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس کی روایت کچھ یوں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کرنے کی خواہش رکھتا ہوں لیکن اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہارے والدین میں سے کوئی حیات ہے؟ صحابی نے عرض کیا کہ ماں زندہ ہے۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا فَأَبْلِ اللَّهَ فِي بِرِّهَا فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَأَنْتَ حَاجٌ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاهِدٌ۔ جاؤ اپنی ماں کی خدمت بجا لاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ خدمت کرتے ہوئے، کہ اس کی خدمت کرنے سے تمہیں حج کا ثواب بھی ملے گا، عمرے کا ثواب بھی ملے گا، اور جہاد کا ثواب بھی ملے گا۔ صحابی نے تو فقط جہاد کی اجازت کے متعلق بات کی تھی، لیکن نبی محتشم علیہ السلام نے تینوں چیزیں بیان فرما دی کہ ماں باپ کی خدمت جہاد سے بھی افضل ہے، عمرے سے بھی افضل ہے، حج سے بھی افضل ہے۔ جتنا مرضی بڑا حاجی ہو، لیکن اگر ماں باپ کا گستاخ ہے تو اس کے حج کا کوئی فائدہ نہیں، عمرے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک چیز اس مسئلے کا استنباط اس بات سے ہو گیا کہ اگر کسی کے ماں باپ ضعیف یا بیمار ہوں اور جوان اولاد کے سوا ان کی خدمت اور خبر گیری کرنے والا اور کوئی نہ ہو، تو حج، عمرہ اور جہاد پر جانے کی بجائے اپنے ماں باپ کی خدمت گزاری کو مقدم جاننا چاہیے۔ یہ وہ قابل توجہ نکتہ ہے جسے آج حرز جاں بنانے آج کے دور میں بالخصوص ماں باپ اگر ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں، تو پھر باہر کسی کام سے نہ جائیں آپ، چاہے کوئی پیر ہو، چاہے کوئی علامہ ہو، کوئی فہامہ ہو، پھر کسی تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ ان کی خدمت کریں جو گھر میں لیٹے ہوئے ہیں، وہ ساری تبلیغ، سارے حج، سارے عمرے انہی کی خدمت میں ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک اور روایت اس طرح مذکور ہے کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایک شخص نے عرض کی کہ میں آپ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی راہ میں اس کی رضا کی خاطر جہاد کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کی اجازت فرمائیے۔ آقا علیہ السلام نے استفسار فرمایا کہ کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے ہاں میں جواب دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جا اپنی ماں کی خدمت کر۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے خیال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ مرحمت نہیں فرمائی، لہٰذا میں نے کئی بار عرض کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا الزم رجلیہا فسم الجنہ، جا کر ماں کے قدموں کو تھام لو، جنت مل جائے گی۔ بڑھاپے میں ماں کو اپنی جوان اولاد کی ضرورت کہیں زیادہ بڑھ کر ہوتی ہے۔ بیٹے کا اپنی ماں کی خدمت میں رہنا جہاد سے کہیں مقدم اور افضل ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک کہ صحیح ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ نے یہ حدیث مبارکہ یوں بیان کی کہ ایک دن آپ علیہ السلام ممبر پر جلوہ افروز تھے، اچانک آپ نے بلند آواز سے آمین کے الفاظ 3 دفعہ ادا فرمائے،
پھر قریب بیٹھے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کیا ماجرا تھا؟ تو ان کے پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ دوسری بار آپ نے آمین اس شخص کے متعلق کہا ہے جس نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ پایا لیکن وہ اپنی بدبختی کی وجہ سے اس کی برکتوں اور سعادتوں سے محروم رہا اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکا۔ جس شخص نے اپنے والدین میں سے کسی ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور وہ ان کی خدمت سے محروم رہا یا ان کی دل آزاری اور تکلیف کا سبب بنا تو وہ اپنے اس عمل کی بنا پر اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا اور جہنم میں چلا گیا۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہر اس شخص کو کہ جس کے سامنے سرکار کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے، جو رمضان کے روزے پا کر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے، اور جو اپنے والدین کسی ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت نہ کرے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے، تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو اس پر جو مہر ہے آمین کی، وہ جناب سرور کونین فرماتے ہیں دعا جبریل مانگتے رہے اور میں آمین کہتا رہا۔ یعنی اس طرح گویا اس بات پر مہر تصدیق ہو گئی کہ اس شخص کو جس نے اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے خود کو بخشوا نہ سکا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے محروم ہو گیا اور اب اس کی جہنم سے خلاصی کی کوئی امید نہیں۔ تیسری بات وہی کہ آقا علیہ السلام کا نام نامی سننا اور آپ کی ذات ستودہ صفات پر درود نہ پڑھنا، وہ اسی حالت میں اگر مر گیا تو گویا وہ اللہ کی رحمت سے دور جہنم کے گڑھے میں جا کر گر گیا۔ تو کوشش کیا کریں کہ جب بھی آقا علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو درود پاک پڑھیں، اپنے والدین کی خدمت کریں۔ رمضان آگے آ رہا ہے، شعبان المعظم کے آخری دن ہے، رمضان المبارک کی آمد ہے، خدا کی رحمت کا مہینہ، اللہ کا مہینہ۔ شعبان میرے آقا کا مہینہ ہے، رمضان میرے اللہ کا مہینہ ہے۔ فرمایا الصوم لی وانا اجز بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں۔ اللہ ہمیں اس بابرکت مہینے کے صدقے اپنی بخشش کروانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی والدین کی خدمت کر کے بخشش کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس سے تین چیزوں کے ساتھ، یہ جو تین چیزیں ان کا ایک ساتھ ذکر کیا، مگر قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ ان میں سب سے پہلا حق بندے کا اپنے والدین پر ہے، جس کو دوسری چیزوں پر ترجیح دی گئی۔ گویا اس شخص کی بدبختی اور حربہ نصیبی پر کوئی کلام نہیں کہ جس کو بوڑھے والدین کی خدمت بجا لانے کا موقع ملا مگر اس نے یہ نایاب اور نادر موقع گنوا دیا اور جنت کی ضمانت حاصل نہ کر سکا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ ان کی والدہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کافرہ اور مشرک تھیں۔ اس وقت اہل ایمان کو کافر و مشرک مرد اور عورت سے نکاح نہ کرنے کا حکم وارد نہیں ہوا تھا۔ یہ حکم قرآن کریم میں بعد میں صادر ہوا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کہ ہاں ان کی والدہ ملنے آتی تو انہوں نے حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میری والدہ مجھ سے ملنے آئی ہیں اور حالانکہ وہ کافرہ اور مشرکہ ہیں لیکن اسلام کی طرف راغب اور مائل ہے، کیا میں اس سے صلہ رحمی کروں؟ حضور نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں۔ ایک چیز یہ بھی اس چیز سے سمجھ آ گئی کہ کفر و شرک کے راستے پر ہی کیوں نہ ہو والدین، اس سے قطع نظر ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ اور حسن سلوک کا رویہ برقرار رکھنا چاہیے، اور ان کا دوسرے مذہب پر ہونا اولاد کی طرف سے حسن سلوک میں مانع نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر اگر میں امام عاشقاں حضرت خواجگاں حضرت خواجہ سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جن کے متعلق سرکار نے فرمایا کہ یمن سے مجھے محبت کی نسیم، محبت کی بو آتی ہے، ہوا آتی ہے، کیونکہ وہاں میرا اویس کرنی رہتا ہے، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر ان کا ذکر نہ کروں تو میں سمجھوں گا کہ میری گفتگو والدین کے حقوق کے متعلق ادھوری رہ گئی۔ آقائے دو جہاں علیہ السلام کا زمانہ پایا اور بن دیکھے فدائی رسول، صادق عاشق صادق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نہیں 2 سال نہیں بلکہ پورے 20 سال کا زمانہ آپ نے آقا علیہ السلام کا اعلان نبوت کے بعد وصال اطہر تک کا پایا، اور وہ امام عاشقاں آقا علیہ السلام کے وصال مبارک تک آپ کے بے مثال عہد مبارک میں رہنے کے باوجود آپ علیہ السلام کی ظاہری حیات میں زیارت سے محروم رہنے کی وجہ سے شرف صحابیت سے محروم رہے۔ صحابی ہونا اتنا بڑا اعزاز ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال، سیدنا غوث اعظم بھی صحابیت کے درجے میں وہ کسی مقابلے اور ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ خواہ کسی کو ہر روز خواب یا عالم بیداری میں حضور نبی محتشم علیہ السلام کی زیارت کی سعادت حاصل ہو، پھر بھی وہ ادنا سے ادنا صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ صحابی وہ ہوتا ہے جسے خواہ ایک لمحے کے لیے ہی حضور علیہ السلام کی زیارت کا شرف آپ علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ کے دوران حالت ایمان میں حاصل ہوا ہو، اور وہ حالت ایمان پر ہی مرا ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں اپنی زندگی کے 20 سال گزارنے کے بعد بھی شرف صحابیت سے بہرور نہ ہو سکے، وہ عاشق صادق اس بات سے بھی بخوبی آگاہ تھے کہ حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک کی ایک جھلک انہیں صحابیت کے مرتبے پر فائز کر سکتی ہے، جس سے ان کا مقام تابعیت کے درجے سے اونچا ہو جائے گا، مگر انہوں نے اپنی ضعیف العمر والدہ کی خدمت کی خاطر شرف صحابیت سے محروم ہونا گوارا کر لیا، اور جیتے جی ماں کے قدموں سے دوری اختیار نہ کی۔ ماں کی خدمت گزاری، اللہ اکبر، کہاں سرکار کی زیارت اور یہ اویس کرنے کا یہ طریق، چونکہ وہ جانتے تھے کہ ماں کی خدمت گزاری کرنے کا حکم بھی آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی تھا، اس کی تعمیل میں وہ زندگی بھر ماں کی خدمت میں محو رہے اور تا دم آخر ماں کی خدمت گزاری کو مرتبہ صحابیت کے حصول پر ترجیح دیتے رہے۔ ایک بار آپ اپنی والدہ سے اجازت لے کر شوق دیدار سے سرشار ہو کر اپنے آقا علیہ السلام کی زیارت کے لیے مدینہ طیبہ تشریف لائے، لیکن ماں کا حکم تھا کہ اگر حضور علیہ السلام گھر میں تشریف فرما ہوں تو مل لینا، اور نہ ہوں تو پھر انتظار نہ کرنا اور وہ واپس پلٹ آنا۔ اتفاق کی بات تھی کہ جب حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ در دولت مصطفیٰ پر پہنچے تو آپ علیہ السلام گھر سے دور کہیں تشریف لے جا چکے تھے، چنانچہ وہ محبوب علیہ السلام کے نام یہ پیغام چھوڑ کر واپس لوٹ گئے کہ آپ کا اویس زیارت کے لیے حاضر ہوا تھا، مگر چونکہ ماں کی طرف سے انتظار کرنے کی اجازت نہ تھی، اس لیے بغیر ملاقات کے لوٹ کر جا رہا ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح ماں کی خدمت کا حق ادا کیا، وہ تاریخ انسانیت کا ایک نادر الوقوع واقعہ ہے، جس کی نظیر ملنا محال تو دور ہے، شاید ناممکن ہے۔ اگر کوئی ہم جیسا کور ذوق اور کوتا اندیش ہوتا تو مدینہ طیبہ پہنچ کر کچھ عرصہ اور قیام کر لیتا کہ چلو اتنی طویل مسافت طے کر کے پہنچتے ہیں، دیدار جانا سے شاد کام ہو کر ہی لوٹتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ عاشق اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہو تو چند لمحوں کے توقف کے بعد دیدار یار بھی میسر آ سکتا ہو، مگر چونکہ ماں کا حکم تھا کہ اگر نہ ملے تو بغیر انتظار کیے پلٹ آنا، اس لیے
اس حکم کے آگے بلا چون و چراں سر تسلیم خم کر دیا اور واپس چلے آئے، اور اس تابعداری کی وجہ سے وہ مقام و مرتبہ آپ کو عطا ہوا کہ جس کا اندازہ کم از کم میرے جیسا کوئی دنیا دار تو نہیں لگا سکتا، کہ حضور علیہ السلام کا اگرچہ آپ نے دیدار ظاہری اور آپ کی صحبت کاملہ میسر نہ آئی تھی، مگر پھر بھی ان کا مقام و مرتبہ اور آپ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا کہ آقا علیہ السلام نے اپنی صحبت میں رہنے والوں سے حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور درجات بیان کیے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کو بتاتے کہ میرے اویس کی یہ علامت ہے کہ اس کے فلاں ہاتھ پر داغ، اور اس کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اس کی دعا سے اللہ میرے لاکھوں امتیوں کی شفاعت اور بخشش فرمائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جب ماں کی خدمت کے باعث شرف صحابیت سے محروم رہنے والے اویس کرنی کے فضائل و اوصاف کا حال سنتے تو ان کے دل میں موصوف کی زیارت کا اشتیاق اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اس خواہش کا اظہار کیا اور پوچھا کہ کیا ہماری نگاہیں اویس کو دیکھ پائیں گی؟ حضور نبی محتشم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، تم دونوں میرے اویس کو دیکھ سکو گے۔ آپ علیہ السلام کے وصال فرمانے کے بعد جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت شیر خدا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم عہد فاروقی میں حج کے دنوں میں عرب کے دور و نزدیک سے لوگ جو آج حج کے لیے آئے ہوئے تھے، وہ شیخین کریمین کے ساتھ ملاقات، اسی طرح یمن کا ایک وفد جب ملنے کے لیے آیا اور اس خیال کے تحت کہ اویس بھی دوسرے لوگوں کے ہمراہ حج کرنے کے لیے آئے ہوں گے، تو ایک ایک وفد سے پوچھتے کہ کیا تم میں اویس نامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی شخص موجود ہے؟ وہ کہتے کہ ہم میں اس نام کا کوئی شخص نہیں۔ ہر وفد کا یہی جواب ہوتا کہ وہ کسی اویس کو نہیں جانتے۔ لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ فاروق اعظم اور علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو بظاہر دیوانہ ہے اور آبادیوں سے دور جنگلوں ویرانوں میں رہتا ہے، جب شہر میں آتا ہے تو لڑکیوں سے پتھر مارتے ہیں۔ جب انہوں نے علامات بتائیں تو کہنے لگے کہ ہاں، کرن شہر سے کچھ دور ویرانے میں اس نام کا ایک شخص رہتا ہے، لیکن وہ تو دیوانہ ہے جو ہنسنے پہ آئے تو ہنستا چلا جائے، رونے پہ آئے تو روتا چلا جائے۔ حج کے بعد دونوں حضرات یمن گئے اور کھوج لگاتے لگاتے اس ویرانے میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت نماز میں ہیں اور قریب ہی ان کی بکریاں چر رہی ہیں جن پر بھیڑیے پہرا دے رہے ہیں۔ حضرت اویس، اللہ اکبر، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اپنا تعارف کرایا۔ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میرا وہ تحفہ مجھے دے دو جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے ہاتھ بھیجا تھا۔ یہ وہ جبہ تھا جو آقا کریم علیہ السلام نے حضرت عمر اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو دیا تھا کہ جب تم میرے اویس سے ملنا تو میری طرف سے یہ تحفہ انہیں پیش کرنا۔ یہ بھی عجیب ملاقات تھی، دونوں اصحاب ان سے مختلف باتیں پوچھتے، مگر اویس پھیر پھیر کر موضوع کو اپنے محبوب علیہ السلام کی طرف لے جاتے اور پوچھتے کہ مجھے میرے آقا علیہ السلام کی کوئی بات بتاؤ، وہ کیسے اٹھتے بیٹھتے تھے، باتیں کس طرح کرتے تھے، کیسے دیکھتے تھے، وہ تو محبوب کا دیوانہ تھا۔ حضور علیہ السلام کی اداؤں کے متعلق ہی پوچھتے رہے۔ اچانک حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں سے ایک ایسا سوال پوچھ لیا جسے سن کر وہ حیرت و استعجاب میں ایسے ڈوبے کہ بس ایک دوسرے کی طرف تکتے رہ گئے کہ اویس کرنی نے سوال کیا کہ کیا آپ نے میرے محبوب جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا چہرہ دیکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم زندگی بھر حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے اور زیادہ سے زیادہ وقت آپ علیہ السلام کی صحبت میں گزارا۔
حضرت اویس اور حضرت عمر. حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے کہنے لگے آپ نے جو کچھ دیکھا تھا وہ تو دراصل میرے محبوب کا عکس تھا، وہ تو محض ان کے پیکر کا سایہ اور پرتو تھا. اللہ کے محبوب نے، اللہ نے اپنے محبوب کا اصلی رخ انور تو کسی کو دکھایا ہی نہیں ہے، دیکھنے ہی نہیں دیا، اور اسے پس پردہ رکھا ہے. دوستان گرامی، بات ماں باپ کی خدمت سے پہنچ گئی کہ ماں باپ کی خدمت کرنے والے کا درجہ پھر ایسا ہے کہ جس کے لیے صحابی چل کے آتے ہیں کہ امت کی بخشش کی دعا کی جائے، جس کے اوصاف خود رسول خدا علیہ السلام بیان کریں، وہ ویسے کرنی جو ماں کی خدمت میں رہے. یاد رکھیں کہ نبی محتشم علیہ السلام نے یہ جو فرمان جاری فرمایا ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ساری باتیں مل کر بھی ماں کی خدمت کے برابر نہیں ہو سکتی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ مرتے دم تک اس حق کی ادائیگی میں ہم وقت مستعد رہیں، اور اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہمارے والدین اگر وہ دونوں حیات ہیں تو دونوں کی، اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک ہے تو اس ایک کی خدمت کر کے، اس کے ساتھ حسن سلوک کر کے، بھلائی کر کے، اس کی ہر کڑوی اور کسیلی بات کو، ہر سخت اور سست کہے گئے لفظ کو اپنے اندر جذب کر کے خلوص نیت سے ان کی خدمت کریں اور اللہ کی رضا کو حاصل کریں، جنت میں اپنا مقام حاصل کریں. یاد رکھیے گا، میں نے پہلے بھی عرض کی کہ جتنا بھی کوئی نیکوکار کیوں نہ ہو، لیکن اگر مرتے وقت اس کے والدین اس پر راضی نہیں تو اس کی وہ نیکوکاریاں، اس کے وہ زہد، اس کے تقوی، اس کے حج، اس کی نمازیں، روزے سب بیکار. لیکن کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن اگر مرتے وقت والدین نے اس کے لیے دعائے بخشش کر دی، مغفرت کر دی، اس کے والدین اس سے راضی ہو گئے اور اس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا، ان کی خدمت گزاری کر لی، ان کی خوشنودی حاصل کر لی، تو اللہ پاک ان کی دعا اور ان کی خدمت کے سبب اس گنہگار سے گنہگار شخص کے بھی گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.